جس شخص نے 40 نمازیں اس نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی، پھر فجر کے وقت بھی اٹھنا پڑے گا۔ رحمت بخیر اللہ کی حاصل کرنی ہے نا، تو راتوں کے ان پہر اٹھنا پڑے گا، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں عشاء کا وضو بھی کرنا پڑے گا، اور گرمیوں میں جب تپتا سورج اور دھوپ ہوتی ہے اس میں بھی مسجد میں آ کر تکبیر اولا میں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے آنا پڑے گا۔ تو فرمایا کتبت لہ براءتان، اللہ کی طرف سے 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 انداز سے یہ بندہ بری ہے۔ براءۃ من النار، ایک یہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، وبراءۃ من النفاق، اور اللہ کریم نے اس کو منافقوں کی صفت سے اور فرست سے نکال کر اس کو مومنوں میں شامل کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی خوش نصیبی والی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ میں ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی اور اس کے مختلف اظہار جو عذاب کی صورت میں ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سیلاب، پانی کا عذاب، ہوا کا عذاب، آواز کا عذاب، زلزلے کا عذاب، آگ کا عذاب، اور اس حوالے سے دیگر باتیں ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور ان ساری باتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو واقعات، یہ قصص، یہ مختلف جو واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں وہ ایک مقصد رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ یہ معاملات یا یہ حوادث اور واقعات جن لوگوں کے ساتھ خاص رہے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں باقی رہنا ناممکن بنا دیا۔ تو قرآن کریم میں یہ سارے واقعات اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کیے، اور آخر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔
یہ واقعات، یہ قصص، یہ حوادث، ان کا مقصد ہے عبرۃ لأولی الالباب، لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ان واقعات کو اپنے لیے ایک نصیحت کا پہلو سمجھیں، تنبیہ بھی سمجھیں، وارننگ بھی سمجھیں کہ اگر یہ سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے روئے زمین پر رہنا ناممکن بنا دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کے یہ واقعات اس لیے اس کا حصہ بنائے گئے ہیں عبرۃ لأولی الالباب، کہ اہل عقل، اہل دانش، ذی شعور لوگ، یعنی ہم تمام لوگ جن کا دماغ کام کرتا ہے، جن کا دل کام کرتا ہے، جن کی سوچ کام کرتی ہے، جن کی پرسیپٹیو اپروچ کام کرتی ہے، جن کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، ان کو اولی الالباب کہتے ہیں، کہ ان کے لیے عبرت سمجھیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑ کے کوئی بات نہیں آپ کو بتا دی گئی، فیبریکیٹڈ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ رکھ دیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ واقعات، یہ حوادث آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا ہے یہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبوت کا سلسلہ رہا ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے، اور یہ باعث ہدایت ہے یہ واقعہ کہ آپ اپنے لیے اس کو نصیحت سمجھ کر اور اس کو اپنے لیے نصیحت کا پہلو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ہے، اگر ہم نے سمجھ لیا تو یقینی بات ہے کامیاب ترین ہم وہ لوگ ٹھہرے کہ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے لیے نصیحت کا پہلو بنا لیا، اپنے لیے نصیحت بنا لیا، نصیحت کا ذریعہ بنا لیا، پھر ہم کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعات اور حوادث یہ کئی اور صورتوں میں بھی ہوتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، یہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چیزیں ہماری اپروچ سے باہر نکل جاتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس تنبیہ کو ہم سمجھے نہیں اور اس کو اپنے لیے نصیحت کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کے عذاب میں اللہ رحم فرمائے ہم بھی کسی نہ کسی طرح پھنس جائیں گے۔ آپ تصور کریں، صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، 1020 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے پچھلے جمعے اسے ضمناً بیان کیا تھا، تفصیلاً اس حدیث کو سنیں کہ ان قریشا ابطؤوا عن الاسلام، ان لوگوں نے، قریشیوں نے اسلام سے اعراض کیا، منہ موڑا دین اسلام سے۔ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی۔ فاخذتهم سنۃ حتی ہلکوا فیہا واکلوا المیتۃ والعظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی، مکہ میں قحط پڑ گیا، خوراک کی اتنی کمی واقع ہو گئی کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں کھانا شروع کر دی، یہ کیفیت آ گئی۔ ابو سفیان قریشیوں کا سردار تھا، یہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، صحابی رسول بن گئے، لیکن پچھلی زندگی میں جب قریشیوں کے سردار تھے، آئے آگے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئت تأمر بصلۃ الرحم، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داریوں کا ملانے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، آپ کی قوم، آپ کے یہ سارے رشتہ دار، یہ قبیلدار سارے ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بھوک کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، قحط میں پڑ گئے، اللہ سے دعا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اور یہ سورہ دخان کی آیت ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا، اس وقت کا انتظار کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، قحط ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوگی، حالات ٹھیک ہو گئے۔ ثم عادوا الی کفرہم، پھر کفر کی طرف لوٹے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم ان کو سختی کے ساتھ اب پکڑیں گے، اور یہ پکڑ اللہ رب العالمین کی ایسی ہوگی کہ جو بدر کی لڑائی میں پھر پکڑ ہوئی، اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بدر کی لڑائی میں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہجرت فرما لی، ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں معرکہ بدر لڑا گیا، اور جس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، اس دن پھر لڑائی ہوئی، اور یہ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ان کے جتنے بھی نومینیز تھے یہ سارے اس کے اندر قتل ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وارننگ کے لیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور بطور مسلمان ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی ہیں جس سے ہم رحمت الہی کے قریب ہیں، ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ ایمان تو ہم لائے ہیں، اسلام ہم نے قبول کیا ہے۔ کئی لوگ ہم میں سے ماشاءاللہ بڑے اس حوالے سے عملی لحاظ سے پختہ بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے رموز ہیں، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہیں کرتے، پوری پاسداری کرتے ہیں، اور معاشرتی معاملات کو بہت اچھی طرح آبزرو کرتے ہیں، شرعی چیز پر عمل کرتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن کثرت ان لوگوں کی ہے جو ایمان تو لائے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، ایمان لائے ہیں لیکن ان کے معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ایمان لائے ہیں لیکن شرعی احکام کے مطابق نہ گھروں کے معاملات ہیں، نہ کاروبار کے معاملات ہیں، نہ زندگی میں ہمارا سونا جاگنا کمانا کھانا پینا یہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ تو جو باتیں ہم سے آج کی باتوں میں ہو جائیں گی، اس حوالے سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی اس میں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ میرے بھائیوں پہلی بات یہ سنیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے ان تمام مومنوں کے لیے جنہوں نے اپنے اپنے جو سابقون تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی پیروکار تھے، ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہوئے ایمان لائے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی میرے بھائیوں آیت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے حوالے سے جو ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ابتدائے زمانہ، اور پھر فرمایا خواہ وہ مہاجرین سے ہوں یا انصاریوں سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ تمام لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت۔ آج ہر مسلمان اس بات کی خواہش رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے، بالخصوص آج کے نوجوان کو، کہ جس کے لیے یہ سبق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی کے طور اتوار کو اپنانا چاہتا ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو لوگ گزر چکے۔ اولئک اصحاب محمد،
یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لانے میں سب سے سبقت کرنے والے، اعمقها علما، علم کے اعتبار سے گہرائی رکھنے والے، واقلها تکلفا، تکلف میں بہت کم تھے، اختارهم اللہ تعالی لصحبتہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ تو فرمایا فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، ان لوگوں کے اخلاق کو اپناؤ، ان لوگوں کے طور اتوار کو اپناؤ، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ان کے طور اتوار اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ اسی طرح جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح ابوبکر صدیق سے لے کر عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، اور آخری صحابی جس کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کے مطابق ہم نے اخلاق کو اپنانا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے معیار سیٹ ہو گئے ہیں، ان کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ان سے رحمت ملتی ہے، ان سے جنت ملتی ہے، اور ایسی جنت ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فوز العظیم کہا ہے، بڑی کامیابی کہا ہے۔ یہ کوئی ٹیمپوریری نہیں ہے، یہ کوئی ٹیمپورل نہیں ہے، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ کوئی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے جو اللہ رب العالمین اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ کریم اسی بنا پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے اور دائیں ہاتھ میں اللہ ہمارا نامہ اعمال عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، یہ اس کی رحمت کا بہترین اظہار ہے، وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو۔ بندے کی پہلی پوزیشن آ جائے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اچھا گولڈ میڈل مل جائے دنیاوی حیثیت سے، اس کا کہیں نام پکارا جائے، پھولے نہیں سماتا، خوش ہوتا پھرتا ہے، تو وہ کامیابی جو اللہ کے ہاں ملے گی، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ عیش و عشرت والی جگہ میں جائے گا، بالا خانوں والی جنت میں جائے گا، قطوفہا دانیہ، اللہ کریم وہاں کے خوشے اس کے رحمتوں کے قریب کر دیں گے، اللہ کی نعمتیں کھاتا پھرے گا، اور اس کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں تو نے ہمارے مطابق زندگی گزاری ہے، اب یہاں پہ آخرت میں ہمارے پاس آ گئے ہو، کلوا واشربوا ہنیئا، بغیر کسی روک ٹوک کے، بلا فراغت، کھاؤ بھی پیو بھی، اللہ کی نعمت اللہ نے آپ جیسے نیک لوگوں کے لیے بنائی۔ اللہ کریم ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا جی، معراج پہ، تو ساتوں آسمانوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ اب جب آپ کو آپ کی پورے انبیاء سے، آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ سے، یحییٰ سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون سے، حضرت ادریس سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی، ان سب سے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔
حضرت آدم کے دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے، اور بائیں جانب وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ یہ وہ جنت میں جانے والے خوش نصیب، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ساتھ آدم علیہ السلام روتے ہیں کہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے انبیاء بھی آئے، اللہ کے رسول بھی آئے، وہ روحوں کی صورت میں حضرت آدم کے سامنے پیش کیے گئے اس وقت کہ یہ بد نصیب ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ خوش نصیب کون ہے میرے بھائیوں؟ ان خوش نصیبوں کا تذکرہ سورہ بلد میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ وہ کون خوش نصیب لوگ؟ وہ گردنیں آزاد کرانے والے، غلاموں کو آزاد کرنے والے، قیدیوں کو آزاد کرنے والے، اور بھوک لگی ہو کسی کو اس کو کھانا کھلانے والے، کسی قرابت دار کو کھانا کھلانے والے، کسی یتیم کو کھانا کھلانے والے، یا ایسے مسکین کو مسکیناً ذا متربہ جس کے ایسے قسم پرسی کے حالات ہیں، مٹی میں لپٹا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، آپ کو خدا ترسی آئی، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ لوگ ثم كان من الذين آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی خوش نصیب، اللہ نے حضرت آدم کو ان کے دائیں ہاتھ کو خوش نصیب کر کے دکھائے جن کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یتیموں کا دھیان رکھنا، مسکینوں کا دھیان رکھنا، ضرورت مندوں کا دھیان رکھنا، اور کسی حاجت مند کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، یہ میرے بھائیوں اتنے اعلیٰ ترین شریعت کی اقدار ہیں کہ جو شخص بھی ان کو اپناتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت یہ نیک صفات کے حامل لوگ اہل جنت میں شامل دکھا دیے۔ اللہ کریم ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کی یہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ رحمت کی صورت میں ملتی ہے۔ اور یہ کیسے رحمت کی صورت میں ملتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6487 نمبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کی آگ ہے نا، اس کے گرد نفسانی خواہشات لگا دی گئی، نفسانی خواہشات لگا دی گئی ہیں، آپ اس خواہش کو حاصل کریں گے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ انسان جب مال کا پجاری بنتا ہے نا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، انسان اپنی زبان کے چسکے کی خاطر کسی کی غیبت کرتا ہے، عیب ٹٹولتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، جو تانا زنی بھی کرتا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، غیبت اور چغلی کرتا ہے، یہ تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ مجالس میں یہ باتیں اچھی تو بڑی لگتی ہیں، یار تینوں ایدہ بھی پتہ ہے، وہ بندہ بڑا خوش ہو کے اپنے لیے کلیپ تو کروا سکتا ہے، لوگوں کی اپریسیشن اور داد تو وصول کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے جہنم کی وادی ویل بتائی گئی ہے کہ یہ آپ کی جو خواہش تھی، آپ نے اس خواہش کو حاصل کر لیا لیکن جہنم میں گر گئے۔ اس کے برعکس صحیح بخاری کی اسی حدیث میں فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکاری، جنت کے گرد باڑ لگائی گئی ہے ان چیزوں کی جو آپ کو پسند نہیں۔ صبح صبح اٹھ کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، لیکن کریں گے انشاءاللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، من صلی اربعین صلاۃ بالتکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءۃ، جس شخص نے 40 نمازیں اس نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی، پھر فجر کے وقت بھی اٹھنا پڑے گا۔ رحمت بخے اللہ کی حاصل کرنی ہے نا تو راتوں کے ان پہر اٹھنا پڑے گا، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں عشاء کا وضو بھی کرنا پڑے گا، اور گرمیوں میں جب تپتا سورج اور دھوپ ہوتی ہے اس میں بھی مسجد میں آ کر تکبیر اولا میں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے آنا پڑے گا۔ تو فرمایا کتبت لہ براءتان، اللہ کی طرف سے 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 انداز سے یہ بندہ بری ہے۔ براءۃ من النار، ایک یہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، وبراءۃ من النفاق، اور اللہ کریم نے اس کو منافقوں کی صفت سے اور فرشت سے نکال کر اس کو مومنوں میں شامل کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی خوش نصیبی والی بات ہے، اس طرح رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہم سارے لوگ، یہ میں نے وہ اعمال بتائے ہیں جو ایمان کے بعد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان تو ہم سارے لائیں، ہمیں ایمان کے بعد وہ چیزیں حاصل کرنی ہیں جو ایک مومن کو حاصل کر کے اللہ کی رحمت وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ کر اس کو جنت مل جائے۔ میرے بھائیوں یہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کے بنیادی اعمال، اس رحمت کے حصول کے بنیادی اعمال بتائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2790 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ و برسولہ، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، واقام الصلاۃ، نماز اس نے قائم کی، وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کام اس نے پورے کیے، اب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مجموعۃ الفتاویٰ کی 10ویں جلد میں 423 نمبر صفحہ پہ وہ سارے اعمال احادیث سے نکال کر وہ لکھے، کون سے اعمال جس سے بندہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آتا ہے، وہ اعمال جس سے بندہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آیا، رحمت کی آغوش میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت میں لے کر اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ وہ فرمایا وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ اعمال کون سے ہیں؟ صدق الحدیث، کسی کے ساتھ سچی بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کرنا، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، عہد اور وعدے کو پورا کرنا۔ میرے بھائیوں بازار میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، کسی کو چیک پکڑا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ تاریخ وعدہ کر لیتے ہیں، چیک پکڑا دیا، زبانی وعدہ کر لیا، حیثیت تو شریعت میں اس کی ثابت ہو گئی ہے۔ اب وہ بندہ پیسے لینے جاتا ہے، آگے سے اس کو ٹرخا دیتے۔ میرے عزیز بھائیوں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے کیوں وعدہ کیا؟ آپ ایک شخص کو ایک کام نہیں کر کے دے سکتے، کیوں وعدہ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک عورت آئی ہے نا، اس نے کہا اپنی بیٹی کو کہ آپ یہ کام کریں، میں کہ تجھے کھجور انعام دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے نہ دی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اولاد سے وہ وعدے کریں جو پورے کر سکتے ہیں، وہ وعدے کریں جو پورے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے ہمارے سیاسی لیڈروں جو پورے ملک کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے وعدے کر لیتے ہیں، اور کہاں پہ یہ لوگ بھریں گے، کہاں پہ یہ لوگ بھریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کا باعث بنتا ہے
کہ وہ کام جو تم زبان سے تو کہہ دیتے ہو تم کر نہیں سکتے. اسی لیے قرآن میں کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. وصلۃ الارحام، اپنے رشتہ داروں کو ملانا. والاحسان الی الجار، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والیتیم والمسکین والمملوک، یتیم کے ساتھ بھی، مسکین کے ساتھ بھی، اور جو آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. یہ میرے بھائیوں یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے. کتنے بڑے معاشرتی اقدار ہیں میرے عزیز بھائیوں، اور ایک ایک کر کے خود ہی ٹٹول لیں ہم کتنے کوتاہ عمل ہیں اس میں. اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا بھی کریں، اللہ کریم ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان اعمال کو اپنا کر اللہ کریم اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ہمیں جنت عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت الہی کے حصول کی خاطر، جب بندہ اللہ کی رحمت مانگتے مانگتے اللہ کی جنت مانگتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی 2572 نمبر حدیث ہے، فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا خلوص نیت سے بندہ سوال کر لے، قالت الجنہ، جنت پکار اٹھتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے، اس کو جنت دے. اور جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگ لیتا ہے، قالت النار، جہنم کی آگ پکارتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول کے لیے، ان رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش اور تگ و دو کرنی چاہیے. میرے بھائیوں دنیا میں انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. میرے بھائیوں انسان برا عمل کرنے لگتا ہے، کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، کم تولنے لگتا ہے، کسی کے پیسے مارنے لگتا ہے، کسی کے تھپڑ مارنے لگتا ہے، کسی کو قتل کرنے لگتا ہے، اس کے فوری ذہن میں آتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو ذہن میں جب یہ آ گیا میرا رب دیکھتا ہے، ایک تو وہ برے عمل سے رک گیا، اس کو ساتھ خوش بھی ہونا چاہیے، اس کے دل میں ابھی تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الجنت ہی المأویٰ، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے. اور میرے بھائیوں اہل جنت کو جب اللہ ایسے لوگوں کو جنت دیں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر گناہ ترک جنہوں نے کر دیا. آپ کسی کو کہتے ہیں فلاں بندے کو قتل کر دو، کہتا نا میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ کسی کے پیسے مار لو، کسی کے ساتھ بددیانتی کرو، کسی کی امانت میں خیانت کر لو، کسی کا حق مار لو، اپنی بہن کا وراثت کا حصہ مار جو، کون سا اس نے کچھ کہنا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ ایسے لوگ میرے بھائیوں جب اللہ کے سامنے جائیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں بھیج دیں گے ان کی نیکیوں کی بدولت، اپنی رحمت کے آغوش میں لیا، جنت میں بھیج دیا، پھر جنت میں یہ ایسے لوگ اللہ ان کا کلام کروائیں گے. کیسا کلام ہوگا؟ وَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، آپس میں سوال کریں گے، سوال کریں گے. سورہ طور میں بتایا قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں تھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذاب سے ڈر لگتا تھا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا تھا.
تو اللہ رب العالمین نے یہ جو سورہ نازعات کی آپ کو پہلے آیتیں سنائی ہیں نا، اما من خاف مقام ربی، اس نے اپنے آپ کو خواہش سے روک لیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو برے عمل سے پیچھے کر لیا، میرا رب کہتا ہے ان الجنت ہی المأوی، یہ جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه انہ هو البر الرحیم۔ کہیں گے من اللہ علینا، اہل جنت میں اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں جلنے والے گرم عذاب سے بچا دیا۔ انا کنا من قبل ندعوه، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کریم اس نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کا حصول چاہتے ہو تو دنیا میں میرے مالک نے، میرے خالق نے ہمارے لیے بڑے ایسے مواقع بتائے ہیں، بڑے ہی ایسے مواقع بتائے ہیں جو ہماری سوشل لائف کا حصہ ہے، جو ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہے، ہمارے باہمی آپسی معاملات کا حصہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے پہلو تہی اختیار کر کے کسی غلط کام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4800 نمبر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ 3 باتیں اس حدیث میں بتائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں، اللہ کی رحمت کا حصول چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، آؤ میری طرف، میں آپ کو ایسے اعمال کی نشاندہی کرتا ہوں کہ آپ ان کو اختیار کر لیں، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ کیسے؟ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ پہلا وہ خوش نصیب آدمی، فرمایا انا زعیم، میں ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑے پہ حق بھی رکھتا تھا، جھگڑے پہ حق رکھتا تھا، اس کا حق مرا تھا، لٹیگیشن کر سکتا تھا، مقدمہ بازی کر سکتا تھا، عدالت میں کسی کو گھسیٹ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا سوچا کہ میں نے ایک اللہ کے بندے سے محمدی مسجد میں ایک حدیث سنی تھی کہ جو شخص جھگڑے پہ حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت ایسے ملتی ہے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی، میرے نبی محترم، نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَصْفِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو جنت کے وسط میں مکان لے کے دوں، سینٹر میں مکان لے کے دوں، لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، چاہے وہ مذاق میں ہی بولتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے میرے بھائیوں منع کیا گیا ہے۔ اور کہاں جائیں گے وہ لوگ جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنساتے ہیں، سٹیج سجاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ہم لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں لاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا، میرے نبی نے فرمایا ویل اللہ ثم ویل اللہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا بھی منع ہے، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ویسے ہی منع ہے، شدید طریقے سے ممانعت بتائی گئی۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ کی رحمت کی آغوش میں آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں
مکان لے کے دوں گا لمن حسن خلقہ، جس شخص نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ میرے بھائیوں، بات بات پہ گالی دینا یہ اخلاقیات نہیں ہوتی، بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ اخلاقیات نہیں ہوتی، اپنے منہ پہ تیوری چڑھائی رکھنا، ماتھے پہ تیوری چڑھائی رکھنا یہ اخلاقیات نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی، فرمایا تھا یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، آپ اپنے بھائی کو، کوئی آپ سے ملتا ہے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر ملے، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں سے کئی دوست ہمارے ملتے ہیں، جس طرح منہ پہ 12 بجے ہوئے ملتے ہیں، آدھی 3 انگلیوں سے سلام لیا، کسی کو ایسے ہی پرے کر دیا، اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے والے ہمارے دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ لوگوں کے ساتھ ملنا، چہرے پہ بشاشت لانا، چہرے پہ مسکراہٹ لانا، سمائلنگ فیس رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ان کاموں کو کیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں میں ہر لحاظ سے جنت کا ضامن ہوں، آپ یہ کام کر کے دیکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ اعمال اپنانے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔